الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام معزز مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں، قرآن کریم اللہ کریم کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم کو اللہ کریم نے ہمارے لیے ضابطۂ حیات بنایا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ کریم نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، یعنی اگر انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کریم کو اپنا لے، قرآن کریم کے ساتھ اپنا جوڑ لگا لے، اور ہدایت وہ اس دنیا میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ بھی دعا مانگتے ہیں، میں بھی دعا مانگتا ہوں، ہر انسان دعائیں اللہ کریم سے مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے کی ہدایت دے دے۔ بعض اوقات انسان اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میری اولاد کو ہدایت نصیب فرما دے، میرے والدین کو ہدایت نصیب فرما دے، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دے۔ ہر شخص یہ دعا مانگتا ہے، اور خاص کر قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ کے آگے ہم حاضر ہوتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے رب کریم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما، رہنمائی فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، جہاں آپ نے امت کو بہت سی دعائیں سکھائی ہے اللہ سے مانگنے کی، وہیں اللہ کریم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہ سے مانگے، اللہم انی اسألک الہدی، اللہ ہم آپ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم آپ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں
قرآن کریم ہو یا سورت کریمہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو ایک خاص دعا سکھا رہے ہیں وہ ہدایت کی سکھا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہدایت کس کو ملے گی؟ کون سی ایسی صفات ہے کہ ہم وہ اپنا لیں تو ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے؟ یا اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہدایت پر ہیں یا نہیں ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہے، اپنا جائزہ لینا چاہتا ہے، اپنا ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے، تو اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی چند آیات پر انسان غور فرما لے تو اپنے لیے کم از کم فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ انسان میں ہدایت اور نور یا نہیں۔